روحانی استاد چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں عمر فاروق اظہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل روحانی استاد۔ دوستو، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں عملیات کے پوشیدہ راز کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شرائط عملیات کیا ہے اور عملیات کے پوشیدہ راز کیا ہے، اور آپ عمل پڑھتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیا آپ ایک اچھا عامل بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ کاش کوئی جنات یا موکل یا ہمزاد یا کوئی ارواح یا پری وغیرہ کو قبضے میں کرتا اور ان سے بے شمار کام نکلواتا۔ دوستو، کیا یہ آسان ہے؟ بالکل آسان نہیں ہے، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، میں نے شرائط عملیات کو 2 پارٹ میں تقسیم کیا ہے۔ اس پارٹ میں 20 پوشیدہ راز کو ظاہر کریں گے، اور وہ یہ ہے: پہلا راز یہ ہے کہ عمل ہمیشہ باوضو کرنا چاہیے، بے وضو عمل بے اثر ہوتا ہے، اور کوئی بھی عمل پڑھیں تو رضائے الہی کے خاطر کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اس عمل میں کامیاب کر دیا تو میں خلق خدا کو فیض پہنچاؤں گا، اور عمل کامل یکسوئی کے ساتھ اور مکمل تنہائی میں کرنا چاہیے۔ دوسرا راز، دوران عمل بے یقینی، وساوس شیطانی اور خیالات فاسدہ سے خود کو محفوظ رکھیں، یعنی آپ جس عمل کو پڑھ رہے ہیں اس عمل کی طرف پوری توجہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عمل پڑھ رہے ہیں اور جس طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے اس کے بجائے آپ دنیاوی کوئی امور میں آپ نے دھیان دیا ہے، تو ایسے میں عمل آپ کا بیکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا راز، جس کمرے میں عمل کیا جائے وہاں سامان بالکل نہ ہو۔ کمرہ جس قدر خالی ہوگا عمل کی کامیابی کے اسی قدر امکانات ہوں گے۔ کمرے میں دوران چلہ دوسرا کوئی شخص آمد و رفت نہ رکھیں۔ عامل کو چاہیے کہ وہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد کمرے کو تالا لگا دیں۔ چوتھا راز، جو بھی عمل کیا جائے اس میں تعداد کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ کا خیال رکھیں۔ اگر صحت الفاظی کو نظر انداز کر کے عمل کیا جائے گا تو کامیابی ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر ہمارے احباب ایسے ہیں جو کبھی جس اسم کو جتنی تعداد میں پڑھنا رہتا ہے تو کہیں تعداد میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ بعض وقت میں اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زکوٰۃ نکال رہا ہے تو 786 مرتبہ اگر ان کو پڑھنا رہتا ہے تو بعض وقت میں 786 کے بجائے 787 یا 1 کم ہو جاتا ہے۔ یا کچھ احباب ایسے ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ زیادہ ہونا چاہیے کم میں نہ ہو، تو میں ان سے کہتا ہوں بالکل یہ غلط ہے۔ آپ کوئی بھی عمل پڑھیں تو اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ تعداد میں کوئی کمی نہ آئے، نہ کوئی بیشی آئے۔ اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو بھی اس میں عدد میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے 786 کے بجائے 787 مرتبہ پڑھا تو آپ خیال کریں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عدد ہے 786 مرتبہ ہے، تو 786 ہے عدد اس کی۔ اگر آپ نے 787 مرتبہ پڑھا تو یہ عدد اس کا بدل گیا، اس کا حروف ہی بدل گیا۔ جب آپ حروف بدل دیں گے تو عمل کی تاثیر آپ کی چلی جائے گی۔ ویسے ہی اگر آپ یا اللہ کا عدد لیں، لفظ اللہ کا تو 66 بنتا ہے۔ اگر آپ نے 66 کے بجائے 67 پڑھ لیا تو اس سے آپ کا جو لفظ ہے وہ لفظ اللہ نہیں بنا، تو جب آپ کا لفظ بدل جائے گا تو آپ کا عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تلفظ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ دوستو، 5واں راز، عمل سے پہلے 2 نفلیں زمین پر ادا کریں، کسی چٹائی یا جائے نماز پر نہیں، ورنہ پھر کھجور کی چٹائی پر ادا کریں، اور رب العالمین سے عمل کی کامیابی کی دعا کریں۔ عمل اور دعا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوستو، 6واں راز، عامل میں حبس دم کی صلاحیت ہونی ضروری ہے، یعنی ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ عبارت عمل پڑھنے سے کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ 7واں راز، دوران عمل بے وجہ اپنی جسم میں حرکت نہ آنے دیں، جس قدر ساکت رہے گا اسی قدر فائدہ ہوگا۔ 8واں راز، عمل کے دوران پرہیز جمالی یا جلالی ضرور کریں۔ کھانے پینے کی چیزیں اپنا
اثر ضرور دکھاتی ہے، اس لیے کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر پرہیز ضروری ہے۔ بدبودار چیزوں سے مثلا پیاز، لہسن، تمباکو وغیرہ سے مکمل اجتناب کریں۔ دوستو، اب پرہیز جمالی اور جلالی کیا ہے؟ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو حضرات نہیں جانتے ہیں تو میں اس ٹاپک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ پرہیز جمالی اور جلالی کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، نواراز عمل کو ہی ایک وقت مقرر کر کے شروع کریں اور آخر تک وقت کی پابندی رکھیں۔ اختلاف وقت عمل کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے، یعنی آپ پہلے روز جس وقت آپ شروع کریں اسی وقت آپ روزانہ بیٹھیں، اگر ہو سکے تو 5 منٹ پہلے بیٹھیں اور آپ 5 منٹ بعد میں یا 2 منٹ یا 3 منٹ بعد میں نہ بیٹھیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جس ارواح کو، جس موکل یا جس جنات کو آپ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اپنا جس عمل کو تصرف میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کی جو موکل ہوتے ہیں اپنے وقت کی پابندی سے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ سے بیٹھتے ہیں تو وہ بیزار ہو کر چلے جاتے ہیں، جس سے عمل میں آپ کو ناکامی ملتی ہے۔ 10واں راز، عمل میں جگہ کا تعین بھی ضروری ہے۔ کسی دن کسی جگہ اور کسی دن کسی جگہ عمل کرنے سے عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، یعنی جس کمرے میں اور جس جگہ میں آپ بیٹھتے ہیں پہلے روز، اسی جگہ میں روزانہ اختتام عمل تک اسی جگہ میں بیٹھ کر آپ عمل کریں۔ 11واں راز، جب عمل کے لیے بیٹھیں تو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور چاروں قل کی تلاوت کریں اور اپنا حصار کر کے عمل شروع کریں، اور دوران چلہ عمل کی شروعات اسی طرح کریں، یعنی آپ کو ہر عمل شروع کرنے سے پہلے حصار لازمی طور سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حصار کیسے کرتے ہیں تو یہ طریقہ بتایا گیا، اس سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور حصار آپ کو ملے تو میں نے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جو لاجواب مجرب طریقہ حصار کا، اس کو دیکھ کر آپ بآسانی حصار کر سکتے ہیں۔ 12واں راز، عمل کے لوازمات پہلے ہی سے اکٹھا کر لیں، مثلا بغیر سلا لباس، کھجور کی چٹائی، مٹی کا چراغ، تلوں کا تیل، عطریات و بخورات اور پانی پینے کے لیے مٹی کا لوٹا، مٹی کا ہی پیالہ، کوئلے کی انگیٹھی اور ماچس وغیرہ جیسے اشیاء پہلے ہی سے مہیا کر لیں، اور باپرہیز غذا بھی، یعنی جس عمل کو آپ کر رہے ہیں اس عمل میں جن جن چیزوں کا پرہیز ضروری ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ پہلے ہی سے کمرے میں اکٹھا کر لیں۔ 13واں راز، جو اشیاء دوران چلہ استعمال کرنی ہے وہ بھی ایک ہی بار لے آئیں اور کوشش کریں کہ کسی کافر یا مشرک سے یہ چیزیں نہ خریدیں۔ 14واں راز، دوران چلہ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کریں اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ 15واں راز، باموکل عمل میں کسی صاحب عمل یا کسی عامل کامل سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اجازت حاصل ہونے کے بعد ہی عملیات کا اہتمام کریں، یعنی اگر آپ کوئی ایسا عمل پڑھتے ہیں جس میں خطرہ ہو، جس میں ڈر ہو، جیسے جنات کو تسخیر کرنا یا کسی موکل کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں یا کسی ہمزاد کو، تو آپ ایسے عملیات کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو رہنما بنا لیں یا پھر کسی سے اجازت طلب کریں۔ اور اجازت کیا ہے اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا استاد موجود نہیں ہے تو آپ اجازت کیسے حاصل کریں اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 16واں راز، چلے کے دوران روزانہ روزہ رکھیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، ہفتے میں 1 مرتبہ روزہ ضرور رکھنا ہے۔ 17واں راز، روزانہ غسل کرنا بھی ضروری ہے، موسم ٹھنڈ ہو تو گرم پانی سے غسل کریں، افضل یہ ہے کہ غسل کر کے ہی روزانہ عمل شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ 18واں راز، دوران چلہ کم عمر لڑکوں سے اور عورتوں سے دور رہیں، ورنہ عمل کے ضائع ہو جانے کا خطرہ رہے گا اور رجعت کا بھی امکان رہے گا۔ 19واں راز، عمل کرتے وقت قبلہ رو بیٹھ کر عمل شروع کریں، پھر فوراً ہی رجال الغیب کی سمت کا خیال کر کے اپنا رخ بدل لیں۔ اگر رجال الغیب کی سمتوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو عمل خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے متعلق ہم نے پورا ویڈیو تفصیل سے بتایا ہے
ہے کہ رجال الغیب کیا ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا سمت کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ 20واں راز اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے چلے میں تاثیر ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر پہلے دوسرے چلے میں ناکامی ملے تو تیسری بار پھر کریں، تیسرے چلے میں بالعموم کامیابی مل جاتی ہے۔ اکثر ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کسی عمل میں اگر بتایا جاتا ہے کہ 3 دن کا عمل ہے تو وہ 3 دن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ جب انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی یا فلاں ویڈیو دیکھا تھا جس میں عمل بتایا گیا تھا 3 دن کا کامیاب عمل، لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی۔ میرے دوستو، ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل غلط نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کلام الہی غلط نہیں ہوتا ہے، اس میں یقیناً اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بس اپنے اندر تاثیر پیدا کریں۔ اگر آپ ایک بار میں ایک چلے میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو دوسرے تیسرے چوتھے چلے تک کریں۔ اور میرا مشورہ تو یہی ہے کہ عمل کوئی بھی جلالی یا جمالی ہو، اگر آپ کسی موکل یا کوئی ہمزاد یا کوئی جنات یا کوئی ارواح کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی اسم کو اپنے تصرف میں لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ضروری ہے ان عملیات میں کہ آپ 120 دن تک یعنی 3 چلہ تک ضرور کریں۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کامیابی ضرور ہوں گے۔ دوستو، عملیات کے پوشیدہ راز پارٹ 2 دیکھنے کے لیے اوپر آئی پر کلک کریں یا نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے دیکھیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی مجرب عملیات و وظائف و روحانی علوم جیسے علم جفر، علم نجوم، علم ساعت و تسخیر جنات و معقلات وغیرہ کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو سپورٹ کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کیجیے ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میں ایسی ہی آپ کے لیے عملیات کے ویڈیو لاتا رہوں، اور اس ویڈیو سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کو شیئر کیجیے۔ اب روحانی استاد کو دے اجازت، اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔